کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج غیر معمولی تاخیر کا شکار، دھاندلی کے الزامات بھی انتخابات پر سوالیہ نشان بن گئے۔ کراچی کے نتائج آنے کا سلسلہ اب بھی جاری۔ 16 اضلاع میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں پیپلز پارٹی نے 9 اضلاع میں میدان مار لیا، جبکہ کراچی کی 246 میں سے 52 یونین کونسلز کے مصدقہ نتائج میں پیپلز پارٹی سب سے آگے، پی ٹی آئی دوسرے نمبر پر ہے۔ پیپلز پارٹی 26، تحریک انصاف 12 اور جے یو آئی 12 نشستوں پر کامیاب ہو گئی۔ حیدرآباد کی 160 میں سے 94 یونین کونسلز کے نتائج جاری، پیپلز پارٹی 55 نشستیں لے کر پہلے، جبکہ پی ٹی آئی 20 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ انتخابی عمل میں شامل سیاسی جماعتوں نے پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا الزام عائد کیا اور الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے خاموش تماشائی قرار دے دیا۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں پاکستان تحریک انصاف کو کراچی میں بڑے اپسٹ کا سامنا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے کراچی کے میئر کے لیے فیورٹ اور گزشتہ 10 سال سے رکن صوبائی اسمبلی رہنے والے خرم شیر زمان کو پاکستان پیپلز پارٹی کے نجمی عالم سے شکست ہو گئی۔ پی ٹی آئی نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے 3 نام دے دیے، نون لیگ نے بھی 3 ناموں پر غور شروع کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے 3 نام تجویز کیے، جن میں احمد نواز سکھیرا، نصیر احمد خان اور ناصر کھوسہ شامل ہیں۔ دوسری طرف پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد اب نگراں وزیر اعلیٰ کے تقرر کے لیے نون لیگ نے مختلف ناموں پر غور شروع کر دیا۔ پارٹی کی جانب سے جسٹس ریٹائرڈ خلیل الرحمان رمدے، سابق بیوروکریٹ ناصر کھوسہ اور جسٹس جواد ایس خواجہ کے نام زیر غور ہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق قیادت نے سینئر رہنماؤں سے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے مزید نام بھی طلب کر لیے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی پرویز الہی اور مونس الہی کو پی ٹی آئی میں ضم ہونے کی پیشکش کے بعد چودھری پرویز الہی نے مسلم لیگ کاف کا اہم اجلاس طلب کر لیا۔ چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت آج ہونے والے اجلاس میں کاف لیگ کی قیادت پی ٹی آئی میں ضم ہونے یا الگ شناخت برقرار رکھنے کا جائزہ لے گی۔ اجلاس میں مسلم لیگ کاف کی پارلیمانی پارٹی کے ارکان، سینئر رہنما اور سینیٹر شریک ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں مسلم لیگ کاف کو پی ٹی آئی میں ضم کرنے کا فیصلہ ہونے کا قوی امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا منگل کو صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان۔ محمود خان نے ٹویٹ کیا کہ قائد عمران خان کے حکم کے مطابق خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل کے لیے سمری منگل کو گورنر کو ارسال کر دی جائے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے دوبارہ حکومت میں آئے گی۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، نہ ہی گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت کی۔ سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ امید ہے کہ موجودہ آرمی چیف شفاف انتخابات کرائیں گے۔ لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت اور قانون سے بالاتر ہے۔ حالات تب بہتر ہوں گے جب اسٹیبلشمنٹ قانون کی بالادستی کے لیے کام کرے گی۔ پنجاب میں مینڈیٹ کم کرنے کی کوشش کی گئی تو مزاحمت کریں گے۔ جنوبی پنجاب کے ہمارے لوگوں کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے مزید کہا کہ جتنی طاقت فوج کے پاس ہے اتنی کسی اور ادارے کے پاس نہیں۔ فوج مثبت رول ادا کرے تو ملک کو آگے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عمران خان ہمت کریں، بہادر بنیں اور خیبر پختونخوا اسمبلی بھی توڑ دیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے چیئرمین پی ٹی آئی کو چیلنج کر دیا۔ ناروال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ عمران خان صاحب اب آپ کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، پنجاب اسمبلی توڑ کر آپ حماقت کر بیٹھے ہیں۔ جنرل الیکشن سوشل میڈیا الیکشن نہیں ہوتے۔ پی ٹی آئی کی جھوٹ مکر فریب کی سوشل میڈیا فلم کا ڈراپ سین ہونے والا ہے۔ پی ٹی آئی نے صدر عارف الوی کے ذریعے وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف اعتماد کے ووٹ کی کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق عارف الوی شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت کریں گے۔ فیصلہ حکومت کے متعلق ایم کیو ایم کے تحفظات دیکھ کر کیا گیا۔ دوسری جانب ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار نے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کے بائیکاٹ کے بعد حکومت میں رہنے یا نہ رہنے کی قیاس آرائیوں سے متعلق بات کرتے ہوئے اس اتحاد کو ون وے ٹریفک قرار دے دیا۔ نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے متحدہ رہنما نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ووٹ نہیں دیں گے، ہم پوچھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم وجہ بتاتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو ہم انہیں اعتماد کا ووٹ کیوں دیں۔ وفاقی وزیر اور نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق پاکستان کی سیاست سے دل برداشتہ ہو گئے۔ خواجہ سعد رفیق کا ٹویٹر پر کہنا تھا کہ پاکستان کی سیاست سے اتنا زیادہ دل برداشتہ ہو گیا ہوں کہ کچھ بھی بننا پسند نہیں کرنا چاہتا۔ سیاست تو آخری دم تک کروں گا، لیکن چیچک زدہ جمہوریت سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں۔ اس کی وجہ خاندانی سیاست ہے جس کی وجہ سے ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے راجن پور ضمنی الیکشن خود لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع پی ٹی آئی کے مطابق عمران خان ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے۔ پارٹی قیادت نے تجویز دی کہ خالی نشست پر عمران خان الیکشن لڑیں۔ حلقہ این 193 سے نشست سردار جعفر لغاری کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔
भारत में मुस्लिम दुश्मनी की इंतहा, एक और मस्जिद को शहीद कर दिया गया। भारत में मुसलमान दुश्मन मोदी सरकार ने 16वीं सदी में तामीर की गई तारीखी मस्जिद को शहीद कर दिया। उत्तर प्रदेश में तामीर की गई तारीखी शाही मस्जिद के हवाले से सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोज़ में मकामी इंतजामिया के अहलकारों को बुलडोज़र की मदद से मस्जिद को शहीद करते हुए देखा जा सकता है। मस्जिद इंतजामिया और इलाके में रिहाइश पजीर मुसलमानों ने मस्जिद को शहीद होने से रोकने के लिए मकामी अदालत से रुजू कर रखा था, जहाँ केस की समाअत 2 दिन बाद होना थी। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने पहले वनडे में मेज़बान ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 158 रन्स का हदफ दे दिया। ब्रिस्बेन में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, जिसके बायस मैच 40 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से निदा डार 59 और कप्तान बिस्मा मारूफ 28 रन्स के साथ नुमाया रहीं। और भारतीय क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में एक और नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे मैचेस में मुश्तमिल सीरीज के आखिरी मैच में रन्स के एतबार से सबसे बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। भारतीय टीम ने तीसरे वनडे में श्रीलंका को 317 रन से शिकस्त दे दी। ये रन्स के एतबार से वनडे में किसी भी टीम की सबसे बड़ी फतह है।